پیارے مرشد کریم، آپ کی بارگاہ میں میرا سوال عرض ہے، مدرسے و مسجد کی جو دریاں خستہ حالت ہو جاتی ہے، جو استعمال کے لائق نہیں رہتی، ان کا کیا کیا جائے؟ مسجد کے دریاں خستہ بھی کہاں ہونے کا انتظار کرتے ہیں، بس وہ اس سے نئی دریا مل گئی عمدہ تو یہ آگے پیچھے ہو گئی۔ یہ تو بڑا نازک مسئلہ ہے اس کا۔ یہ مسئلہ اس کا ایسا ہے کہ مسجد کے لیے جیسے کسی نے دریاں وقف کی، اب جزاک اللہ کہ اگر ہم لوگ وقف تو قبول کر لیتے ہیں کہ ہاں مسجد کو دیا جزاک اللہ، اور ہمارے ایسے سے بھی دعا کروا دیں گے سب کچھ، اور پھر جو اس کا بعض اوقات انجام ہر وقت نہیں، تو اب یہ دریاں ہیں، اب یہ مسجد یہ وقف ہو گئی، اب میری تیری ملک نہیں ہے، یہ وقف ہو گئی۔ اب تو اب یہ جب تک مسجد میں استعمال ہوتی رہے نمازوں میں، اب یہ خستہ ہو گئی، پھٹ گئی، لیرے لیرے ہو رہی ہیں، اب یہ استعمال نماز کے لیے کام کی نہیں رہی۔ اب کیا کیا جائے اس کا؟ تو اب یہ جس نے وقف کی نا، یہ اسی کو دینی پڑیں گی واپس۔ جی ہاں، یہ اسی کو دیں گے، یا وہ جیسا کہے اب یہ کریں گے۔ وہ اگر بول دیتا کہ ٹھیک ہے آپ اس کو بیچ دو، اس کے پیسے مسجد میں لگا دو، یا جو یہ بولے، اب یہ ہے اس کی، تو ہم اپنی مرضی سے اس کو کچھ نہیں کر سکتے۔ اب وہ اگر مر گیا ہو تو اس کے وارثوں کو دینی ہوگی۔ اب اگر وہ مسجد کی دریاں کسی نے وقف نہیں کی باقاعدہ، مگر مسجد کے عطیات سے، فنڈ سے مسجد کے وہ خریدی ہیں، تو اس کا مسئلہ یہ کہ اب یہ کام کی نہیں رہی، تو اس کو بیچ کر اس کی رقم مسجد کے فنڈ میں جمع کر دیں۔ یہ ہے اس کا مسئلہ۔ خوبصورت کارپیٹ لے لیتے ہیں، پھر اس کو پتہ نہیں کہاں کہاں جا کے بچھا دیتے ہیں، امام صاحب کے حجرے کو سجا دیتے ہیں۔ ارے اللہ کے بندے، نماز پڑھنے والوں کے لیے اس نے کارپیٹ وقف کیے تھے، امام صاحب کے حجرے کے لیے اور ان کے بچوں کے کھیلنے کے لیے کمرے میں بچھانے کے لیے اس نے نہیں دیے۔ ہاں اگر اس نے دیے، یہ کہا ہے کہ امام صاحب کے کمرے میں، امام صاحب کے مکان میں بھی بچھا دو، مؤذن صاحب کے مکتب میں بھی بچھا دو، تو ٹھیک ہے، ورنہ نہیں۔ تو نمازوں کے لیے وقف کردہ، میں نے کئی بار دریاں اٹھوائی ہیں، یعنی کہ جیسے بارش آ گئی تو یوں لگا دیں گے اس کو اور چلنے کے لیے۔ اب میں نے دیکھ لیا، میں تو اٹھواتا ہوں، اللہ کرے سب اٹھواتے ہیں۔ دیکھو خادموں کو بیچاروں کو نہیں سوچنا پڑتا، وہ تھوڑی یہ سنتے سب، نہ ان کو اتنی معلومات ہوتی ہے، لیکن کوئی تو ہو جس کا دل جلتا ہو خلاف شرع کوئی کام دیکھ کر۔ ایسے لوگ اس دور میں شاید نایاب سے ہیں، اتنی اندھی چل رہی ہوتی ہے، اتنی اندھی چل رہی ہوتی ہے، اتنے گناہ ہو رہے ہوتے ہیں، جس کی انتہائی مستحب کام اگر وہ سمجھ میں آ جاتا نا، اس پر ہم لوگ لگے ہوئے ہیں، کرنا وہ بھی چاہیے، لیکن واجبات چھوٹ رہے ہیں، اس کی کوئی پرواہ نہیں ہوتی۔ اب جیسے ہی کھانا کھاتے ہوتے ہیں، کتنا گراتے ہیں کھانا، ہے کوئی پیار سے آپ کی پیٹھ پر ہاتھ پھرا کر آپ سے اٹھوانے والا کہ یہ بیٹے اٹھا لو بھائی، یہ اٹھا لو، یہ ضائع ہو جائے گا، یہ یوں کر لو، یہ یوں کر لو۔ بہت مشکل ہے کہ کوئی سمجھاتا ہو۔ نماز میں خشوع اور خضوع نہیں ہے، لیکن طعام میں خشوع اور خضوع ایسا ہے، یعنی دل جمعی ایسی ہے کہ آس پاس کا کوئی ہوش نہیں، آدھا کھا رہے ہیں آدھا گرا رہے ہیں، یعنی نہ کھانا آتا ہے نہ پانی پینا آتا ہے۔ پانی پینے میں عام طور پر یہ ہوتا ہے، پانی پیا یوں کر کے پھینک دیا ادھورا گلاس۔ قیامت کے دن کیا حساب دو گے؟ اور حساب تو اس پر تو حساب بھی کیا، سیدھا عذاب ہوگا۔ حرام ہے اس طرح یوں پانی پھینک دیتے نا بچا ہوا، یہ حرام ہے۔ کھانا بچا ہوا یوں پھینک دیتے ہیں، روٹیاں اب تو ڈسٹ بن میں ڈال دیتے ہیں روٹیاں، باہر ملکوں میں تو دیکھا میں نے۔ یہ کوئی خوف ہی نہیں ہے، جس کے پاس پیسہ زیادہ ہوگا وہ زیادہ ان مصیبتوں میں گرفتار ہوگا، غریب ہوگا تو ان چیزوں کو سنبھالے گا، لیکن حکم الہی سمجھ کر یا حکم شریعت سمجھ کر نہیں، پیسوں کی بچت کے لیے سنبھالے گا۔ چلو یوں بھی سنبھال کر وہ گناہ سے بچ جائے گا، لیکن اتنا گناہ بھرا اسراف ہو رہا ہے کہ جس کی انتہا نہیں۔ اللہ تعالی ہمیں عقل سلیم عطا فرمائے، آمین۔ اچھا یہ ارشاد فرمائیں، چونکہ مسجد میں گیلے پاؤں تو نہیں لے جا سکتے نا وضو کر کے، تب کیا یہ نماز کے لیے جو دریا ملی کو وضو خانے پہ اگر بچھا دیں اگر راستے میں، تاکہ پاؤں پہنچ کے یہ بچھاتے ہیں، مجھے پتا ہے میلی میلی کر دیتے ہیں، تو ان کاموں کے لیے تھوڑی دی ہے یہ گول تکیا بنا کر دریوں کا اس پہ سو جاتے ہیں، ایک دری اوڑھ لیتے ہیں، تو اس کے لیے تھوڑی بندے نے دی ہے۔ آپ بات کرو پارٹی سے اگر، تو وہ آپ کو گدلیاں دلا دے گا اوڑھنے کے لیے۔ یہ کیا ہے؟ یہ سوال نہیں کرنا کسی سے جا کر، میں آپ کو یوں سمجھا رہا ہوں کہ آپ گھر میں یہ دریاں اوڑھتے، کبھی نماز کے مصلے پر آپ نے یوں گول بنا کر تکیا بنایا اور تیل سے کالا چکٹ کر دیا اس کو، امی کے نماز کے مصلے کو،
امی ایسا دھوئے گی آپ کو کہ یاد کریں گے، پہلے آپ کو دھوئے گی پھر مصلی دھوئے گی. لیکن اللہ کے گھر کی دریوں کے بارے میں کوئی آپ کو عقل استعمال کرنے کی توفیق ہی نہیں ہے. یہ کاہے کے لیے؟ یہ نمازیں پڑھنے کے لیے، یہ گول گول بنا کر آپ کا تکیہ بنانے کے لیے اور یوں سردی لگے تو اوڑھنے کے لیے نہیں ہے. آپ ٹھیک ہے مسجد میں آئے، بڑا احسان کیا، لیکن تھوڑا احسان اور کر دیتے کہ اپنے کو چادر وغیرہ اور بچھانے اوڑھنے کے لیے بھی لیتے آتے. اب یہ ادھریوں پہ لیٹتے ہیں مسجد کے اور گندا کر دیتے ہیں. بعض اوقات بچوں کو لے آتے ہیں، بچے گندگیاں کر دیتے ہیں، پیشاب کر دیتے ہیں، بڑا استنجا کر دیتے ہیں. خادموں کو بھی مسائل نہیں پتا ہوتے تو وہ پانی کا چھڑکاؤ کر دیتے ہیں، چھٹے پڑے. حالانکہ اس سے پاک تھوڑی ہوتا چھڑکاؤ سے، باقاعدہ اس کو پراپر پاک کرنا پڑے گا جو طریقہ ہے اس کا. اور کارپیٹ میں تو یہ بڑی آزمائش ہے. کارپیٹ پہ اگر پیشاب کر لو اتنا موٹا کارپیٹ پاک کیسے کرے؟ پاک تو کرنا پڑے گا، یہاں اٹھا کے لے جانا پڑے گا. پاک کرنے کے لیے وہ حصہ پانی سے باقاعدہ اس کو پاک کرنا پڑے گا جو اس کا طریقہ ہے. یعنی ایک بار اس کو دھویا اتنے حصے کو پانی سے، اب اس کو چھوڑ دیا، لٹکا دیا، تو اب یہ ٹپکتا رہے ٹپکتا رہے ٹپکتا رہے، کیوں نچوڑ تو نہیں سکتے کارپیٹ کو، تو یہ ٹپکتا رہے. جب آخری قطرہ اس کا ٹپک گیا، اب پھر اس کو دھوئے پانی سے، یا آستے سے بھلے پائپ سے یا لوٹے سے ڈالے. اب یہ دوبارہ دھلا، اب یہ ٹپکتا رہے. تو جب آخری قطرہ ٹپک جائے گا تو یہ 2 بار دھونا ہوا. اب تیسری بار ایسا ہی کرے. جب آخری قطرہ ٹپک جائے گا تب یہ کارپیٹ کا حصہ جو یہ پاک ہوگا. کون کرے اتنی محنت؟ کون کرے؟ دوسروں کی نمازوں سے کھیلنا ہے، پھر خادم کی ذمہ داری ہوتی ہے ان کی صاف صفائی اور خیال رکھنا. تو یہ مسائل نہیں معلوم ہوتا ہے. ہاں، یا یہ بھی ہو سکتا ہے کہ نہر میں چھوڑ دیا، نہر میں کارپیٹ کو یا اس حصے کو چھوڑ دیا، پانی جا رہا ہے، بہ رہا ہے اس پر، اور ظن غالب آ گیا کہ اب یہ پانی نجاست کو بہا کر لے گیا ہوگا. چلے ظن غالب تو یہ اور یقین یہ ہوتا کہ لے گیا، تو ظن غالب آ گیا کہ پانی نجاست کو بہا کر لے گیا ہوگا، تب یہ کارپیٹ پاک ہو جائے گا. اسی طرح نل کے نیچے بھی نلکا ہے، یوں رکھ دیا اور پانی بہتا رہا بہتا رہا بہتا رہا، اور ظن غالب آ گیا کہ یہ پانی نجاست کو لے کر چلا گیا ہوگا، ظن غالب آ جائے تب یہ حصہ پاک ہوگا. یہ کپڑے پاک کرنے کا طریقہ ایک چھوٹا سا رسالہ ہے مکتبۃ المدینہ کا، وہ آپ لے لیں، ان میں اس طرح کے مسائل لکھے ہیں. تو بہرحال ہے کہ وضو خانے پر بچھانے کے لیے اس کے لیے میٹ آتے ہیں، چٹائیاں آتی ہیں بنی ہوئی ناریل وغیرہ کی اور رسیوں کی، یا وہ پائیدان موٹے موٹے آتے ہیں وضو خانے کے لیے، وہ مخصوص ہے. تو وہ کسی کو بولیں گے نا مسجد کے لیے تو وہ دلا دے گا، تو وہ انڈرسٹوڈ ہے کہ یہ ہی پاؤں پوچھنے کے لیے دریاں، وہ بھی نماز کی. تو ویسے بھی مطلب وہ نماز کی دریاں جو ہے یہ تو ادب کی چیز ہوگی، نسبت ہو گئی کہ یہاں نہ جانے کس کس نے سجدے کیا، وہ پاؤں کے نیچے آپ لوگ بچھا کر اس کو گندا کر رہے ہیں. آپ کو وہ کیا جاتا ہے؟ اپنی امی کا مصلح بچھائیں پاؤں پوچھنے کے لیے، تو امی بتائے گی کہ کتنے 200 ہوتے ہیں، یا ابو کا بچھا دیں، اور ابو ہو بھی خوراٹ قسم کے جلالی، تو اٹھا کے آپ کو جو پھینکیں گے نا. تو یہ کہ سمجھانے کے لیے کہہ رہا ہوں کہ ظاہر ہے کہ اب نماز کا مصلح اس کو لوگ اوپر رکھتے ہیں، یہ ادب کی چیز ہو گئی کہ اس میں نماز پڑھی ہے. اب یہ پاؤں پوچھنے کے لیے اس کو آپ نے پاؤں پوچھن بنا دیا، یہ سوچیں. اور پھر یہ کہ جب کہ نماز کے لیے کسی نے وقف کی ہے پھر تو وہ ظاہر ناجائز ہو جائے گا اس کا وہ استعمال پاؤں پوچھنے والا گناہ ہوگا. جہاں جہاں اس کے جو پوچے کا استعمال ہو رہا ہے کیا کریں ابھی؟ وہ یہ کہ خستہ جب ہو گئی اور کسی نے وقف کی ہے تو اسی سے معلوم کر لے. وہ اگر اجازت دیتا ہے کہ ٹھیک ہے پوچھے کے لیے بنا لو تو بنا لیا جائے. ادب کے خلاف تو پھر بھی ہوگا، لیکن مطلب وہ اجازت دے گا اگر تو جائز ہو جائے گا، کیونکہ یہ بے ادبی وہ بے ادبی نہیں ہے جس پر ہم کہیں کہ گناہ گار ہوگا، گناہ گار نہیں ہوگا. اچھا، اور اگر یہ مسجد ہی کے پیسوں کی ہے دری تب تو خستہ ہو گئی تو یہ استعمال اس کا سمجھ میں آ رہا ہے. وہ بے ادبی والی صورت تو ہے گی کہ اب بیچنے جائیں تو خستہ لے گا کوئی، مفت بھی نہیں لے گا. ادب والا استعمال اب رہا ہی نہیں اس کا. یا یہ بچھاتے ہیں پائیدان کی جگہ، یا یہ پوچھے بناتے ہیں اس کے. ہمارے یہاں باپا جس طرح دریوں کا بیجا استعمال ہے نا، باہر اگر آپ غور فرمائیں گے وہاں کارپیٹ کا بیجا استعمال ہے. جس طرح ہمارے دریوں کو آگے پیچھے کر رہے ہوتے ہیں نا، جو اس کی مد ہے یا اس کی جو وہ مقصد ہے اس کے علاوہ، وہاں کارپیٹ کا یہ حال ہے. اچھا، یہ جو میں نے ابھی جو مسجد کی دریوں کے اور احکام عرض کیے،
کیا یہ اچھا ہوتا کہ اس کا ایک مدنی گلدستہ یہ ہمارے جتنی بھی فضان مدینہ وغیرہ ہیں یار ان کے ذمہ داروں کو بھیج کر سارے خادموں کو جمع کر کے سنا دیا جائے, فائدہ ہوگا انشاءاللہ. مجلس شرط ہے اس میں, مجلس سے ہو, فضان خادمین بھی ہو. مدینہ کی جو ہم لاکھ یہاں سر ٹکراتے رہیں, اب جن کو سمجھانا ہے وہ تو ہوتے ہی نہیں, وہ ہوتے ایسے شوقین ہوتے تو جھگڑا کس بات کا تھا. ایک شخص مسجد کا کارپیٹ دے رہا ہے کہ یہ مسجد کے لیے جہاں نماز کی جگہ ہے. اب وہ کارپیٹ مثال کے طور پر مسجد 500 گز کی مسجد ہے, جو مسجد ہے جہاں نماز پڑھی جاتی ہے, کارپیٹ جو بچھایا گیا اس کی کٹنگیں ہوتی ہیں. کارپیٹ ایسے کہ اٹھا کر تو مسجد کی فرش پر نہیں رکھ جائے گا. اب وہ جو کارپیٹ آیا جس کو دینے والے نے کہا یہ مسجد کے لیے ہے, اب یہ کارپیٹ جب بچ گیا, ہو سکتا ہے کہ یہ ٹھیک ٹھاک کارپیٹ سائڈوں سے بچ جائے, اچھا خاصا بچ جائے, اب اس کا استعمال کیا, یہ ارشاد فرما دیں. دراصل وہ مسجد میں جو کارپیٹ دیتے ہیں نا, غالباً وہ اس طرح دیتے ہیں یا دیتے ہوں گے کہ وہ دکاندار سے جو ترکیب بناتے ہوں گے کہ یہ اتنا اتنا حصہ ہے اس میں کارپیٹ بچھا دو, تو یہ آ کر فٹ کر دیتے ہوں گے, کیونکہ ہر آدمی تو فٹ کر نہیں سکتا نا ان کو, تو یہ سائڈیں کاٹ اور جو کٹنگ ہے وہ لے جاتے ہوں گے. اس طرح کی ترکیب بنتی ہوئی, تو اس لیے یہ کارپیٹ کے ٹکڑے تو کسی کے ہاتھ میں آتے نہیں ہوں گے, نہ وہ کوئی چندے کے یا وقفے اس میں بنتے ہوں گے. جیسے اب ہمارے یہاں کارپیٹ کی ضرورت پڑی, سردیوں میں یہ فرش ٹھنڈا ہو جاتا ہے, برسوں تک تو ہم نے نہیں بچھایا, پھر مطلب یہ ضرورت اس کی محسوس کی گئی کہ فرش بہت ٹھنڈا ہو جاتا ہے, تو ہم نے کارپیٹ میں سوچ کے دیکھ کے ایسے لیے کہ جس میں وہ سجدہ کرنے میں زور لگانے کی ضرورت نہ پڑے, نے پتلے اور سخت لیے ہم نے. تو ہر جگہ یہ تو دھیان نہیں ہوتا نا, تو آرام دے لیتے ہیں, وہ آرام دہ ہوتا ہے, نرم جو ہوتا ہے وہ نرم لیتے ہیں. اب نرم ہے یا نیچے فوم بچھا ہوا ہے, تو اس میں سجدے کی ترکیب یہ ہوگی کہ پیشانی اتنی دبائے سجدے میں کہ اپنی طاقتور اس نے دبا لی, اب دبائے گا تو نہیں دبے گی, اتنی دبائے تو سجدہ ہوگا, ورنہ سجدہ ہی نہیں ہوگا. جب سجدہ ہی نہیں ہوگا تو نماز ہی نہیں ہوگی. تو اگر ایسی کسی مسجد میں جانا ہو جائے تو وہ کارپیٹ پر نماز میں بس اس سے کشتی کرتے رہو, زور لگاتے رہو, پیشانی دب جائے, کسی طرح پیشانی دب جائے. تو اب یہ کہ نماز میں خشوع اور خضوع کا تو دور دور تک پتہ ہی نہیں چلتا آدمی کو, کہ نماز میں بالکل مزہ ہی نہیں آتا اس میں. اب ہم زور لگائے تو پھر یہ امام وہاں سے پیچھے سے لوز ہو جائے, اس کو سنبھالے, سجدہ کرے, کیا کرے آدمی. مگر یہ کہ زمین پر جو کچھ نہ بچھا ہوا ہو یہ مستحب ہے سجدہ کرنا.